بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے 3 سال میں ہمیں وہ کچھ دیکھنا پڑا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پنجاب میں محترمہ مریم نواز کی جو حکومت آئی ہے اس کے بعد کچھ عجیب و غریب فیصلے دیکھنے میں آئے ہیں۔ بد امنی، ظلم وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، لیکن جو اقتصادی اقدامات اٹھائے گئے ہیں پنجاب میں وہ سمجھ سے باہر ہیں۔ پچھلے سال جب گندم کا سیزن تھا، کاشتکار جو ہے وہ اپنی محنت کا صلہ لینے کے لیے بیٹھا تھا اور اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے تھے۔ کسی نے پراپرٹی خریدنی تھی، کسی نے اپنے بچوں کی شادی کرنی تھی، کسی نے اپنے مکان بنانے تھے، بہت سارے خواب لوگ آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، 6 مہینے محنت کی ہوتی ہے، دن رات اپنی فصل کی دیکھ بھال کی ہوتی ہے، پانی بھی خریدا جاتا ہے، بجلی بھی خریدی جاتی ہے، ہر چیز جو ہے مہنگی ہے، اس کے باوجود لوگوں نے گندم اگائی۔ لیکن پنجاب حکومت نے ایک انوکھا اور نرالا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ گندم سرکاری سطح پر نہیں خریدی گئی۔ اس سے پہلے آج تک میرے علم میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ گندم حکومت نے نہ خریدی ہو، ایک بوری تک نہیں خریدی گئی، جس سے پنجاب کے جو کسان ہیں ان کو 500 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور پنجاب کی معیشت بیٹھ گئی۔ اور IMF رپورٹ سے بھی پتہ چلا کہ پنجاب 160 ارب ڈالر کے مائنس بجٹ میں گیا ہے۔ تینوں صوبوں نے سرپلس بجٹ دیا، لیکن حالانکہ پنجاب کی اکانومی بڑی ہے، آبادی بڑی ہے، 13 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ جرمنی ہے، اس کی 8 کروڑ آبادی ہے۔ ترکی کی آبادی 7 کروڑ 80 لاکھ ہے، اور پنجاب کی آبادی 13 کروڑ ہے۔ 13 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں، اور اتنی قابل کاشت اراضی ہے، اس میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے۔ گرمی میں بھی فصل لی جا سکتی ہے، سردی میں بھی لی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں کا موسم ایسا ہے کہ آپ سارا سال فصل اگا سکتے ہیں، کوئی موسم ایسا نہیں ہے۔ برفانی علاقوں میں جو سرد علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے، سردیوں میں کچھ نہیں اگایا جا سکتا، لیکن یہاں کی سردیاں بھی فصل دیتی ہیں، گرمیاں بھی فصل دیتی ہیں، بہار بھی، خزاں بھی، ہر موسم جو ہے میں زمین جو ہے اس سے ہم کما سکتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کسانوں کو ایسی ضد پہنچائی گئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہے، ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کو 500 ارب کا خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے جو میرج ہالز تھے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز تھی، شادیوں کی پوری ایک صنعت ہے شادی کی جس پر استوار ہوتی ہے، لوگ جیولری خریدتے ہیں، لوگ کپڑے خریدتے ہیں، اور اس طرح کی جو لوازمات ہیں، شادیوں میں کمی آئی، اس کی ایوریج میں کمی آئی اس گندم نہ خریدنے کی وجہ سے، تو کسان مایوس ہو گیا۔ اب ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں، بلکہ پاکستان بھر میں، جو خاص طور پہ پنجاب میں 60% کمی آئی ہے گندم کی کاشت میں، یعنی صرف 40% گندم گزشتہ برس کی نسبت اگائی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، تصور کریں کہ 40% گندم کے ساتھ یہ ملک کیسے چلے گا، یہ اپنی خوراک کی ضروریات کیسے پوری کرے گا، جب آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ باہر سے گندم خریدیں گے اور اربوں ڈالر کی گندم خریدیں گے۔ اپنے ملک کے آپ کسانوں سے صرف گندم نہیں خرید سکے، آپ نے صرف 29 ارب کا اسکول کے بچوں کو دودھ پلا دیا۔ کمال ہے، وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کس کو پلایا گیا، 29 ارب بجٹ سے غائب ہو گئے۔ اور بھی اس طرح کے بڑے عللے تللے تھے، لیکن کسان کو بینیفٹ نہیں دیا، 500 ارب کا نقصان کیا۔ اس کا خمیازہ جو ہے اب ہمیں کئی سال تک بھگتنا ہوگا۔ تو ہمارے ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس رویے سے باز آ جانا چاہیے۔ آخر اس ملک کی تباہی و بربادی کب تک جاری رہے گی؟ ہر چیز ایک لمٹ رکھتی ہے، جب لمٹس کراس ہو جائیں گی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اقتصادی طور پر، اور وہ تباہی بہت سارے ایسے رنگ لاتی ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، وہ بقا کے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔